دعا جب بھی آپ شروع کریں گے، دعا کے شروع میں، دعا کے اخیر میں اللہ کی حمد اور نبی پر درود پڑھنا، یہ پہلی شرط ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی لمبی چوڑی دعا کر رہا تھا، نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا، آپ نے بیان فرمایا یہ آدمی اتنی دیر سے دعا کر رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میری دعا آسمان میں چلی گئی۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل کے ذریعے اس کی دعا اس کے سر کے ایک بلشت اوپر بھی نہیں گئی۔ اگر یہ اپنی دعا میں اللہ کی حمد اور مجھ پر درود پڑے گا تب اس کی دعا اللہ آسمانوں میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو بول رہے تھے، وہ دعا مانگنے والا سن لیا نبی کی بات اور اپنی دعا میں اللہ کی حمد کرنا شروع کیا، نبی پر درود پڑھنا شروع کیا۔ تب نبی نے کہا اب اس کی دعا فرشتوں نے آسمان میں لے کر چلے گئے۔ پہلی شرط کیا؟ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا۔ اگر یہ نہیں آتا، آپ کو کچھ بھی اللہ کی تعریف کے کلمات آتے ہوں، اللہ کی حمد اور نبی پر درود کے ذریعے دعا شروع کرنا، اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا ختم کرنا۔ دعا شروع کرنا سو بھی اللہ کی حمد و درود، دعا ختم کرنا سو بھی اللہ کی حمد و درود۔ بیچ میں کیا منگتی منگ لو، یہ دعا کی پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا؟ دعا کبھی بھی اللہ سے کریں تو یقین کامل رکھ کے کرنا کہ میرا رب سمیع و بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا، دعاؤں کا قبول کرنے والا، عطا کرنے والا۔ بے شک میری دعا سنتا، مجھے بے شک اللہ نعمتیں دیتا، یہ یقین رکھ کے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اے میرے صحابہ تم ایسے دعا کرو جس کی قبولیت کا مکمل یقین اللہ کی ذات پر رکھ کر تم دعائیں کرو، وہی دعائیں آسمان میں لوٹائی جاتی ہیں، آسمان میں پہنچائی جاتی ہیں۔ انتم موقنون اجابہ، اللہ میری دعا ضرور قبول کرتا، یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کو دعا کرنا۔ اللہ سنتا کہ نہیں سنتا کہ دیکھیں گے، اللہ لیتا کہ نہیں لیتا کہ دیکھیں گے۔ نہیں لیا تو ہیں ہمارے آستانے ہیں، درگاہ ہیں، جھاڑا ہیں، فلاں بابا ہیں، وہاں جائیں گے، نہیں۔ ڈاؤٹ سے دعا نہیں کرنا، 100% یقین کامل اللہ کی ذات پہ توکل و بھروسہ رکھ کے دعا کرنا۔ بے شک میرا رب میرا سنتا، مجھے دیتا، یہ یقین رکھ کے کرنا۔ دوسری شرط۔ تیسری شرط، آپ جب بھی دعا کریں گے تو اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کے دعا کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے ان کا مائنڈ، ان کا دل دماغ کہاں کی مارکیٹ میں گھومتے رہتا، ہاتھ اٹھائے سو طوطا میں نے رٹے سر کے چند کلمات رہتی ان کی زبان، اللہ یہ دے، اللہ وہ دے، اللہ یہ بچا وہ بچا، آمین ہو، سو اٹھ کو انہیں کیا مانگ رہا اسے معلوم رہتا نہیں۔ دل دماغ حاضر رکھ کر دعا کرنا، آپ کو معلوم رہنا میں اللہ سے کیا مانگ رہوں، میں اللہ سے کیا بھیک لے رہوں، میں اللہ کے سامنے کیا دامن پھیلا کے پوچھ رہوں، آپ کو معلوم رہنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ بِقَلْبٍ غَافِلٍ، بے شک میرا رب ان دعاؤں کو ہرگز نہیں سنتا جو غفلت بھرے دلوں سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ غفلت بھرے دل سے مطلب آؤٹ آف مائنڈ، مائنڈ کہاں کی ہے، دل کہاں کی ہے، دھڑ کہاں کی ہے تمہارا، اور تمہیں کیا بول رہی تم نے معلوم نہیں، ایسی دعائیں اللہ لیتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں۔ دل دماغ حاضر رکھ کے دعا کرنا۔ تین شرط یہ دعا کے، پہلی حمد و درود، دوسری اللہ یقین سے قبول کرتا سنتا دیتا یہ یقین اللہ کے ذات، تیسرا دل دماغ حاضر۔ اب یہ تین شرطوں کے ساتھ آپ نے دعا کیا، آپ کی دعا آسمان میں چلی گئی، اللہ کے پاس پہنچائی گئی۔ جب اللہ کے دربار میں آپ کی دعا پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے عطا کرنے کے بھی تین قوانین اللہ کے بھی تین اصول۔ پہلا اصول کیا؟ یا تو آپ کی دعا سن کر فوراً آپ کو دے ڈالتا یا دیری سے دیتا، اللہ اپنی مرضی کا مالک، اسے کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ اگلے مہینے 24 تاریخ کو میری بیٹی کی ڈیٹ فکس ہوئی شادی کی، اس کے اندر 4 تولے سننے کا انتظام کرنا کا تو کرنا، میں سنتا نہیں کہ تو تمہیں اللہ کیا زبردستی کر رہی ہے؟ یا اللہ اگلے مہینے میں وہ قرضہ دینا ہے مجھے 4 لاکھ روپے، اس کے اندر تو کیسا دیتا مجھے معلوم نہیں، مجھے ہونا کا تو ہونا کہ تو کیا گھنٹہ دی خزانہ دی اللہ کو؟ نہیں، زبردستی نہیں کر سکتے، مانگ سکتی، اللہ سے گڑ گڑا سکتی۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک، چاہے تو جلدی دیتا چاہے تو دیری سے دیتا، اپنی مرضی کا مالک۔ مانگنا ہمارے اختیار میں، دینا اللہ کے اختیار میں۔ اللہ کی پہلا قانون کیا؟ آپ کی دعا کو قبول کرنے کے بعد یا تو جلدی دے گا یا تو دیری سے دے گا، یہ اللہ کا پہلا قانون۔ اللہ کا دوسرا قانون کیا؟ جب آپ نے 3 شرطوں سے دعا کر دی، آپ کی دعا آسمان میں چلی گئی، اللہ کے دربار میں پہنچ گئی، اس دعا کے بدلے میں اللہ آپ کو نہ جلدی دیتا نہ دیری سے دیتا، بلکہ اس دعا کے بدلے میں آپ کی تقدیر میں شام تک آپ کا بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا رہتا،
آپ کے اوپر بہت بڑا حادثہ ہونے والا رہتا، آپ کا دکان چلنے والا رہتا، آپ کا بچہ بیمار پڑنے والا رہتا، آپ کی چھت گرنے والی رہتی، کیا بھی ایک بڑی آفت آنے والی رہتی، جو اللہ کو فیوچر معلوم رہتا، ہم نہ معلوم نہیں رہتا۔ اللہ کیا کرتا، اس دعا کا پھل دینے کے بدلے میں اس کی مقدر کی بڑی آفت کو اللہ ٹال ڈالتا ہے۔ یہ دعا کا پھل دینے کا نکو، اس کے بدلے میں جو ایکسیڈنٹ ہو کر اس کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، یا اس کا بیٹا اپاہج ہونے والا تھا، اس کی چھت گر، اس کی مصیبت سے بچا لیں گے، اللہ اس کی مقدر کی تکلیف، آفت، بلائیں ٹال ڈالتا، جس کا علم ہم نہ نہیں رہتا۔ ہمیں کیا سمجھتے رہتی، ہمیں دعا کر رہی نہیں مل رہا، ہمیں دعا کر رہی نہیں، ارے تمہاری کون سی دعا سے تمہاری مقدر کی فیوچر کی بڑی بڑی بلائیں اللہ ٹال رہا، تم نہ کیا معلوم۔ اللہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا، اللہ کا قانون، آپ کی دعاؤں کے بدلے میں آپ کی تقدیر کی مصیبتوں کو میرا پروردگار ہٹاتا رہتا ہے، یہ اللہ کا دوسرا قانون۔ تیسرا قانون کیا، آپ کی دعا قبول کر کے اللہ جلدی بھی نہیں دیتا، دیری سے بھی نہیں دیتا، مقدر کی بلائیں بھی نہیں ٹالتا، اس دعا کو قیامت کا خزانہ بنا کے اللہ رکھ ڈالتا۔ اس دعا کا پھل میں دیتا نہیں دنیا میں، آخرت میں دیتا ہوں میرے فرشتوں، یہ دعا کو ذخیرہ آخرت بنا کے آخرت کے واسطے اٹھا کر رکھ ڈال، آخرت میں اٹھا کر رکھ۔ قیامت کے دن جب اللہ دیکھتا بندہ ایسی کرٹیکل میں پھنس گیا، ادھر نیکیاں برابر ادھر گناہ برابر، رشتہ داروں کو تلاش رہا، کون بھی بھیک میں دینے ایک نیکی تیار نہیں، پر تڑپ رہا کاش میرے پاس چند نیکی آ جائے میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ جب انہیں ایسے عالم میں بھٹکتے رہتا، اللہ بولتا مجھے معلوم تھا تو ایسی سچویشن میں آ کو پھنستا آگا، تو میرے بندے میں رحم کرنے والا غفور الرحیم ہوں، میں تیرے لیے ایک خزانہ تیرا اٹھا کے رکھا ہوں، میرے فرشتوں لاؤ جی اس کی دعا ہو۔ فرشتے بڑی دعا لے کر آتی، کتنی بڑی دعا، پہاڑ جتنی بڑی نیکی گھسیٹ کر لاتی۔ وہ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بولتا میرے اللہ، میری زندگی میں نے کبھی اتنی بڑی نیکی نہیں کیا، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، میرے ساتھ مذاق مت کر، یہ اتنی بڑی نیکی میں کبھی نہیں کریا، یہ میری نیکی نہیں ہے۔ اللہ بولتا میرے بندے یہ تیری نیکی ہے، یہ تیری نیکی ہے، تو نے ان 3 شرطوں کو مد نظر رکھ کر مجھ سے دعا کیا تھا، اور میں اس دعا کے بدلے نہ تجھے جلدی دیا، نہ دیری سے دیا، نہ تیری مقدر کے بلائیں ٹالا، آخرت کا ذخیرہ بنایا تھا۔ یہ تیری دنیا کی دعا ہے جس کا پھل میں نے دنیا میں نہیں دیا، آخرت میں اس شکل میں تجھے دے رہا ہوں۔ جب اللہ یہ بولے گا، بندے کو یہ بات سنیں گا، بندہ اس وقت کہیں گا اللہ تو کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے نا، اللہ میری دنیا کی ایک دعا کا بدلہ اتنی بڑی پہاڑ کی شکل میں تو دیتا، اس بات کا علم اگر مجھے دنیا میں ہوتا، میں تمنا کرتا تھا کاش میری دنیا کی ساری دعائیں مجھے دنیا میں دیے بنا آخرت میں دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تمنا کریں گا انسان۔ اللہ کے یہ 3 قانون، یا تو پہلے دیتا جلدی دیتا، یا دیری سے پہلا، دوسرا مقدر کی بلائیں ٹالتا، تیسرا آپ کو قیامت کے دن آپ کی مصیبت سے بچانے کے واسطے آپ کی نیکی کو، دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔